اچھا، یہاں سے ایک بہت ضروری سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا، اس سے قسم کھائی، جیسے یہاں پہ ستاروں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنی خوشبختی یا کل کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں ستارے بتائیں گے۔ جیسے بہت سے لوگوں نے جنہیں اتنا علم نہیں تھا، انہوں نے پھر یہ کہا کہ چونکہ قرآن مجید میں قسم بھی کھائی گئی ہے ستاروں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگیاں اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں، اور پھر ان ستاروں سے فیوچر کے حال معلوم کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ اچھا تمہاری برتھ ڈے اس منتھ میں ہوئی ہے تو اس منتھ کا ستارہ یہ ہے، اور یہ ستارہ یہ کہتا ہے کہ کل تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ تو کل بہت برا ہونے والا ہے، تم تو گھر سے باہر ہی نہ نکلنا، یا تو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا تمہاری بزنس میں بہت لاس ہو جائے گا، اور تمہارا ستارہ یہ کہتا ہے کہ اس دن تمہارے لیے بہت اچھا ہے تو تم کام اسی دن کرنا۔ یہ سب باتیں شرکیہ باتیں ہیں، ان کی کوئی بیس نہیں ہے۔ ہم صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہر خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ سے ہی پناہ مانگتے ہیں ہر شر اور برائی سے۔ یہ نجومیوں کے پاس جانا اور یہ سب ہاتھ دیکھنا اور قسمتوں کے حال جو بتاتے ہیں، تو وہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی نجومی اور ان لوگوں کے پاس جو ہاتھ وغیرہ دیکھتے ہیں اور فیوچر بتاتے ہیں کہ کل ایسا ہوگا، ان کے پاس جو بھی گیا اور اس پر یقین کر لیا، تو ایسے انسان کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ چلو 40 دن کی چھٹی ہوگی نماز کی، نمازیں تو اسے پڑھنی ہی ہیں، وہ تو فرض ہیں، لیکن قبول بھی نہیں ہوں گی۔ دیکھیں، استغفر اللہ ربی، اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے، اور جس نے ایسا کوئی کام کر لیا ہے غلطی میں، جس کو علم نہیں تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ استغفار کرے، کیونکہ کل کیا ہوگا یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور ایک اور ابو داؤد کی صحیح اسناد سے جو حدیث ہے، اس میں تو یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ جو ستاروں سے علم حاصل کرنا چاہے گا تو پھر وہ علم حاصل کر رہا ہے جادوگری کی ہی ایک شاخ سے۔ استغفر اللہ ربی۔ اور جن لوگوں نے اس کو بزنس بنایا ہوتا ہے، اس سے پیسہ کماتے ہیں، تو وہ کمائی بھی حرام میں آتی ہے۔ اچھا، ہمارے نوجوانوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو کھیل تماشے میں، فن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم تھوڑی کوئی سیریس ہیں، چلو فن میں تھوڑا سا ٹائم پاس بھی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جس چیز سے اللہ اور رسول نے منع کر دیا، اس کو تھوڑا سا فن کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی کوئی فن کے لیے سور کو تھوڑا سا چکھے گا؟ نہیں نا، استغفر اللہ ربی، کراہت محسوس ہوتی ہے نا۔ تو اسی لیے ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ اور رسول کی ناراضگی ہو، اس چیز سے باز آ جانا چاہیے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم تو گئے تھے اور اس کی تو یہ بات سچی ہو گئی تھی، ایسا اس نے کہا بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ تو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نجومی اور کاہن اس طرح ہوتے ہیں لوگ، ان کی بات کبھی سچ بھی ہو جاتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ جو سچی بات ہوتی ہے نا، جو قسمت کی ہوتی ہے، تقدیر کی، وہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، یہ شیاطین اور جن، وہ ایک سچی بات کو اچک کر لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر اپنے جیسے جو یہ ان کے چیلے ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پوری بات تو حقیقت اور سچ کی پتہ نہیں ہوتی نا، آدھی بات سن کر اس میں جھوٹ ملا کر ساتھ بتا دیتے ہیں۔ اور یہ جو جادوگر بھی ہوتے ہیں، یہ کاہن، ان کے پاس یہ شیاطین جن، اور اس کے لیے ان جادوگروں اور ان کو پلید رہنا پڑتا ہے، گندا، ناپاک، اور پتہ نہیں کیا کیا شرکیہ کام کرنے پڑتے ہیں، استغفر اللہ ربی۔ تو ان سے دور رہنا چاہیے، اور علماء نے تو یہ کہا ہے کہ ان کے پاس جانا، ان کی بات سننا، ان کے اوپر یقین کرنا، اور ان کو کوئی کمائی، ان جو اسے کماتے ہیں پیسے دینا، وہ سب حرام ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کر بیٹھا ہے، چاہے کوئی کسی ایسے شخص کے پاس گیا یا کسی نے خود ایسے کام کیے، اس میں وہ انوالو تھا، تو وہ سب اللہ سے بہت زیادہ توبہ استغفار کریں اور دوبارہ کبھی بھی اس برے عمل کی طرف نہ لوٹیں۔ نیک لوگوں کی کمپنی اختیار کریں، نیک لوگوں سے میل جول رکھیں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، اور اس قرآن کو تھام لیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں، اس سے صحیح علم حاصل کریں۔ جب علم آ جائے گا تو پھر دوبارہ اس
برائی کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ چلیں اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، واللیل اذا عسعس، جیسے کہ آیت نمبر 17 میں آیا ہے، اور رات جب وہ رخصت ہوتی ہے۔ عسعس عین سین جس کی جڑ ہے اس سے ہے، یعنی ولا اور اقبلا، رات کا آنا اور پھر چلے جانا، جیسے عصر سے مغرب کا وقت بدلتا ہے، پھر اس رات کا صبح میں بدل جانا، جیسے کہ آیت نمبر 18 میں آتا ہے، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، صبح کا سانس لے لینا۔ تنفس ہوتا ہے نون فا سین سے، کے معنی ہوتے ہیں سانس لے لینا، دوبارہ زندہ ہو جانا۔ جیسے سوچیں کوئی رات کو ایسا لگ رہا ہے آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن اس کو صبح کو دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نئی شروعات اور نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا، ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ اچھا، یہ آیات جو ہیں تو چھوٹی سی بالکل، لیکن یہ کافی ڈیپ ہیں، ان سے بہت سارے سبق بھی نکل سکتے ہیں، اور وقافات تدبریہ کی آیات ہیں، تو الگ سے سکون کی گھڑیوں میں آپ ان آیات پر غور و فکر کریں اور سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء نے بہت خوبصورتی سے ستاروں کی اور صبح کی مثال دی ہے کہ جو ستارے ہیں ان سے مراد لی جا سکتی ہے جو آسمانی کتابیں گزر چکی تھی پہلے، جیسے توراہ ہو گئی، زبور ہو گئی، انجیل ہو گئی، وہ ستاروں کی طرح یا تو کچھ باقی رہیں یا پھر ختم ہو گئیں، کیونکہ ان کتابوں کو بدل دیا گیا، آج وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید کی مثال صبح کی طرح ہے، روشن، جیسے صبح روشن ہو جاتی ہے نا، ہر جگہ اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، کوئی جگہ بھی اندھیرے میں نہیں رہتی، کوئی جگہ چھپی نہیں ہوتی، ہر چیز واضح صاف ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید بھی اسی طرح ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پھیل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تو اسی طرح قرآن مجید بھی واضح ہو جاتا ہے، یہی زندگی ہے۔ جیسے ایک صبح سے زندگی آ جاتی ہے تو قرآن ہی زندگی ہے، یہی الفرقان ہے، یہی بینہ ہے، اللہ کا کلام جو سچ ہے اور حق ہے۔ اور جیسے کہ دیکھا جائے تو یہ جو آیات ہیں یہ پچھلی آیات کو اگلی آیات سے جوڑ رہی ہیں۔ تو پچھلی آیات میں صحف، صحیفے کی بات ہوئی، نامہ اعمال کی، اور اگلی آنے والی آیات قرآن مجید کے بارے میں ہیں، اس مصحف کے بارے میں۔ تو جو نامہ اعمال ہیں، یہ جو صحف ہیں، یہ تو مٹ جانے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، لیکن قرآن مجید جو مصحف ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور جو اس مصحف کو سیکھے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اس کا جو صحیفہ ہے نامہ اعمال کا، وہ بھی ہمیشہ چمکتا رہے گا، روشن رہے گا، قائم و دائم رہے گا، اور وہ اس کے نتیجے کو پائے گا کہاں پر؟ آخرہ میں، ہمیشگی کی جنہ میں، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور وہاں پر ہمیشہ صبح ہے، جنہ میں کوئی رات نہیں۔ اور پھر وقافات تدبریہ، غور و فکر کر کے عمل بالآیات، ان آیات پر عمل کیسے کی جائے۔ ان آیات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستاروں کا آنا اور پھر غائب ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا، اسی طرح دن اور رات کا مسلسل بار بار آنا اور چلے جانا، اس سے ہمیں کیا نشانیاں ملتی ہیں؟ کیا ہم اس سے تدبر حاصل کرتے ہیں کہ دیکھیں انسان بھی ایسا ہی ہے، بہت چھوٹی سی اسے زندگی ملی ہے، پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس دنیا میں نہیں آیا تھا، مردہ تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پھر اس کو ایک زندگی دی گئی، پھر اس زندگی کے بعد دوبارہ سے اس نے مر جانا اور پھر دوبارہ سے اٹھایا جائے گا آخرہ میں۔ جیسے اس کائنات میں تبدیلی ہو رہی ہے، ویسے انسان کی بھی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ بھی بدل جائے گی۔ سب بہت ہی تھوڑا سا وقت اس دنیا میں لے کر آئے ہیں، تو اس وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، نیکیوں میں آگے دوڑنے والے بن جائیں اور اپنے رب کی رضا کو پالیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق عطا کریں کہ ہم ان آیات کو صحیح سیکھنے والے، سمجھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔